بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آج کل فرقہ واریت کا دور ہے، عوام کنفیوژن میں ہے، کس کو فالو کریں کس کو فالو نہیں کریں، اور ہر آدمی قرآن و حدیث ہی کا لیبل لگا کے بات کر رہا ہے۔ اسی پہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پرانا ہے اور امت مسلمہ اس مسئلے سے فارغ ہو چکی ہے۔ وہ فارغ ایسے ہو چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یہ قرآن و حدیث کی ریسرچ کا کام صدیوں پہلے کر کے نمٹا چکے ہیں اور مرتب شکل میں امت کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اسی پہ حکومتیں چلی ہیں، امت نے قرآن و حدیث کی ریسرچ میں انہی پر اعتماد کیا صدیوں۔ تو اب بھی امت کا جوڑ اسی میں ہے کہ امت کو قرآن و حدیث کے نام پہ بے لگام ہونے سے بچانے کے بجائے اسی مرتب فقہ کو فالو کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس سے امت فرقہ واریت سے بچے گی، اور ہر آدمی کو اگر آپ نے اتھارٹی دے دی کہ کوئی بھی قرآن و حدیث کے نام پہ ریسرچ پیش کرے تو پھر وہی ہوگا جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے۔ خود اہل حدیث حضرات کے حالت، چند علماء ان کے سنجیدہ ہیں، بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن میجورٹی کا حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ خود علماء ان سے ہی نہیں سمجھ رہے، وہ لوگ وہ فتویٰ دے رہا ہے، اس کا قرآن حدیث پہ دوسرا فتویٰ آ رہا ہے، تیسرے کا تیسرا فتویٰ آ رہا ہے، چوتھے کا چوتھا فتویٰ آ رہا ہے، پانچویں کا پانچواں فتویٰ آ رہا ہے۔ تو اس سے امت جڑے گی تھوڑی، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو بہتر نہیں ہے جو مرتب فقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، امت حدیث میں آتا ہے گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو جو مرتب فقہ چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کیا جائے۔ تو نئی چیزوں کو مارکیٹ سے لیبل تو سب اچھے لگائیں گے، ریسرچ کے نام پہ لیبل سب کے پاس اچھے ہی ہوں گے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے امت گمراہی پہ جمع ہو جائے؟ اگر یہ چاروں فقہ غلط ہے تو اہل سنت والجماعت میں 99% سے زیادہ لوگ تو انہی چاروں کو فالو کر رہے ہیں۔ دیکھو میرے بھی دنیا میں کتنی ٹریولنگ ہوئی ہے، پاکستان، افغانستان، ایران میں جو جتنے بھی سنی لوگ ہیں، ہندوستان، اس طرح ازبکستان میرا جانا ہوا ہے، سب حنفی ہیں وہاں پہ۔ بنگلہ دیش پورا کیا ہے؟ حنفی۔ برما میں ایک بھی غیر حنفی نہیں ہے، جتنے مسلمان ہیں، میں گیا ہوں وہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پر۔ پھر آپ جاؤ، میں ملیشیا بھی گیا ہوں، اسی کے ساتھ انڈونیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، وہاں میجورٹی شافعی مسلمانوں کی ہے۔ آپ نے شافعیوں کو بھی غلط قرار دے دیا، حنفیوں کو بھی غلط، افغانی بھی جہنم میں جائیں گے، بنگلہ دیشی بھی جہنم میں چلے گئے، اور ازبکستان کے مسلمان، حتیٰ کہ امام بخاری کا شہر بخارا، وہاں بھی سب لوگ حنفی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو امام بخاری کا اپنا شہر ہے۔ تو یہ سارے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق کے مطابق اہل سنت والجماعت میں 50% حنفی ہیں، اور دیگر کچھ اسکالرز ہیں ان کی تحقیق کے مطابق 70% ہے حنفی۔ تو اب کیا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کے جو 99% جو حنفی ہیں وہ بھی گئے جہنم میں، کیونکہ حنفی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی نظر میں حنفی ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن حدیث کو نہیں مانتا، ابو حنیفہ کو مانتا ہے۔ حالانکہ ہماری نظر میں حنفی ہونے کا مطلب ہے قرآن حدیث کو مانتا ہے، لیکن جب مسئلے میں اختلاف ہوگا، دونوں طرف حدیثیں ہوں گی، تو ابو حنیفہ کی رائے کو یہ ترجیح دے گا۔ اس لیے نہیں کہ ان کی رائے صحیح ہے، اس لیے کہ عمل کے لیے رائے ان کی بھی ٹھیک ہے اور رائے امام شافعی کی بھی ٹھیک ہے، دونوں کو ٹھیک سمجھ کے فالو تو ایک ہی کو کرے گا نا، ٹھیک دونوں کو سمجھے گا وہ۔ تو اب بنگلہ دیش میں بھی حنفی، وہ بھی جہنم میں، ازبکستان میں حنفی، وہ بھی کہاں چلے گئے؟ جہنم میں چلے گئے، کیونکہ حنفی ہیں وہ۔ اور یہ تاجکستان میں بھی حنفی، وہ بھی کہاں چلے گئے؟ افغانستان پورا حنفی، وہ تو اتنے کٹر حنفی ہیں کہ بہت ہی سخت قسم کے حنفی ہیں۔ افغانی تو جو بھی، پٹھان تو جو بھی ہوگا نا، فل ہوگا وہ، کیا خیال ہے؟ بہت مضبوط۔ پشاور 99% کیا ہے؟ حنفی۔ کوئٹہ 99% کیا ہے؟ پٹھان۔ تو جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں 99.9% کس کو فالو کرتے ہیں؟ فقہ حنفی کو۔ اور پٹھان کم درجے کا مسلمان ہوتا ہے کیا؟ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ جس پہ بہت مضبوطی سے عمل کیا جاتا ہے، اس پہ پشتو بولنے والے عمل کرتے ہیں، دنیا کی بہت طاقتور، وہ 99% کیا ہے؟ وہ فقہ حنفی کو 99 بھی میں نے کم کہا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوں گے، کم نہیں ہوں گے۔ تو یہ سارے جا رہے ہیں کہاں؟ یہ غلط فرقے سے، سب جہنم میں جا رہے ہیں۔ پھر انڈونیشیا، ملیشیا شافعی، چیچنیا شافعی، سمجھ رہے ہو؟ ابھی میں گیا تھا افریقہ، زیمبیا میں، جو ہے نا جنگلوں میں گیا ہوں میں، افریقہ میں مجھے سب مالکی نظر آئے، حنفی نظر آئے، اور دوسرے نمبر پہ مالکی، وہ نماز بھی فقہ مالکی کے مطابق پڑھتے ہیں۔ تو افریقہ سارا کیا ہو گیا؟ وہ بھی جہنم میں، کیونکہ مالکی ہیں، فقہ کو فالو کر رہے ہیں بھائی۔ اور مصر میں
شافعی زیادہ ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حنفی ہیں. شام میں بھی شافعی اور حنفی تقریباً مکس، حنفی میرا خیال ہے زیادہ ہے. ترکی پورا حنفی ہے سوائے اس بیلٹ کے جو شام کے قریب، ورنہ پورا ترکی کیا ہے. تو پوری دنیا کے مسلمانوں میں، اور پھر سعودی عرب کا تو لا ہی حنبلی ہے فقہ. اذان ہو جائے پھر یہ بات کمپلیٹ کرتا ہوں میں. ابھی میں بتاؤں گا کتنے لوگ جنت کے لیے بچتے ہیں مارکیٹ میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ اللہ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا لا حول ولا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ائمہ حرمین بھی حنبلی ہیں. میں نے خود ائمہ حرمین کی تحریر پڑھی ہے، اور ان پہ کسی نے طنز کیا تھا کہ آپ جو ہے نا کچھ اس طرح کا کہ آپ فقہ حنبلی کو، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ طنز کی بات نہیں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم احمد ابن حنبل جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، تو اصل میں فخر کی چیز ہے اہل سنت والجماعت میں ہونا. کیونکہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ جو فرقہ جنت میں جائے گا، جو مکمل جنتی ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہیں. تو اہل سنت والجماعت کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں تو یہ 4 بڑے مکاتب فکر ہیں. تو اس میں وہ کہاں تک بات پہنچی تھی، کہاں ترکی سارا حنفی ہے، افغانستان سارا حنفی، اور ہاں مالکیہ وہ افریقہ میں جاؤ، شام میں جاؤ تو آدھے حنفی ہوں گے آدھے شافعی ہوں گے. تو پوری دنیا تو یہی ہے. اچھا اس کے علاوہ جو بچتے ہیں جیسے اہل حدیث اور سلفی ہیں، تو ان میں بھی بہت تھوڑے سے رہتے ہیں، وہ بہت تھوڑے سے بچ جاتے ہیں، بہت مائنورٹی میں ہیں وہ. میں ان کو جہنمی نہیں کہتا کہ آپ یہ سمجھیں، میرا ان کے بارے میں نظریہ نہیں ہے. لیکن جو اتنے تھوڑے سے ہیں ان کے بھی باپ کے، کسی کے ابا حنفی، کسی کے دادا حنفی، کسی کے پردادا حنفی، کسی کے پردادا کے ابا، اس سے اوپر ان کا مسلک نظر نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی جو اہل حدیث ہے بھی نا، تو وہ بھی تھوڑا چند پشتوں پہ جا کے وہ بھی حنفی. جہلم والی سرکار جو ہے یہ کہتے ہیں میرا کوئی مسلک نہیں ہے، لیکن ان کے ابا کیا ہیں؟ حنفی. ہو سکتا ہے اب حنفی نہ رہے ہوں، دادا پکے حنفی تھے. وہ کہتے ہیں میں منگول تھا، تو منگول سارے کیا تھے؟ حنفی. جب منگولوں نے اسلام قبول کیا تو حنفی ہوئے سارے. کچھ شافی ہو گئے تھے، زیادہ تر کیا ہو گئے تھے؟ حنفی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ساری قوم جو 99.9% ہے، یہ تو یا تو حنفی ہے یا شافی ہے یا مالکی حنبلی. انہوں نے فرقواریت سے بچنے کا ایک طریقہ تلاش کیا کہ ان چاروں مکاتب فکر میں جو مرتب فقہ ہے، جو قرآن و سنت سے اخذ کیا ہے، ایک کو فالو کرو، دوسرے کو برا بلا مت کہو. تو یہ تو غلط ٹریک پہ چلے، تو یا تو یہ جنت میں جائیں گے میرے بھائی، یا جو ان کو غلط کہہ رہے ہیں وہ جائیں گے. تو غلط کہنے والے بہت تھوڑے سے ہیں ان کو جو غلط کہہ رہے ہیں، اور یہ والے بہت زیادہ ہیں. حدیث میں آتا ہے میری امت کی 80 صفیں ہوں گی.
میدان حشر میں. آدم علیہ السلام سے لے کے جب اتنے لوگ پیغمبروں کے ساتھ آئیں گے نا, تو 100 میں 80 صفیں اکیلے کس کی ہوں گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ 99% لوگ اس صفوں کو پر کریں گے میرے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 1% میں اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہوں اور یہ سارے جہنم میں جا رہے ہوں, یہ سارے گمراہ ہوں. تو اس لیے جو امت کا جمہور طبقہ جس ٹریک پہ چلتا آ رہا ہے, فرقہ واریت سے بچنے کا وہی طریقہ ہے. باقی فرقہ واریت سے بچانے کے خوشنما نعرے تو ہیں, لیکن ان نعروں میں طاقت نہیں ہے, وہ فرقہ واریت سے بچا نہیں سکتے, بلکہ وہ فرقہ واریت اور زیادہ بڑھائیں گے. اور ہو رہا ہے, ہر اسکالر کا نیا فتویٰ اور اس کو وہ مشرف با اسلام کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے. اس سے امت کی کنفیوژن ختم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے.